والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوسری اہلیہ آپ کی بیوی کا نام تھا ام المؤمنین سودا بنت زمعہ. سودا بنت زمعہ. ہاں ہاں ان سے شادی ہجرت سے پہلے ہوئی تھی. ان سے شادی ہجرت سے پہلے ہوئی تھی، 1 سال پہلے. 14 سال آپ کی زندگی میں رہی. 3 سال پہلے تھی، 14 سال آپ کی زندگی میں رہی. ہاں ہاں یہ صحابیات میں حضرت سودا بزرگ صحابیہ تھی، عمر زیادہ تھی ان کی، بڑے ڈیڑھ لوگ کی تھی. جی تیسری آپ کی بیوی کا نام تھا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہجرت سے پہلے ہوئی تھی، وداعی ہجرت کے بعد ہوئی. وداعی ہجرت کے بعد ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشتہ حضرت عائشہ کا جب آیا تو یہ کہہ کر کہ اس سے پہلے ان کا نکاح ان کی نسبت حضرت عائشہ کا نکاح مطعم بن عدی نامی ایک صحابی سے ہوا تھا. بعد میں نکاح نہیں نسبت ہوئی تھی، وہ توڑ دی گئی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا چہرہ بتایا تھا خواب میں، تو حضرت عائشہ سے حضرت ابو بکر کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا تھا. تو سلسلہ ان کی زندگی کے بارے میں آئے گی. ٹھیک ہے، آپ بہت ذہین تھی، سب سے زیادہ روایات آپ سے بیان کی گئی ہے. آپ کو مختلف علوم و فنون میں مہارت تھی، حتیٰ کہ نسب، تاریخ، جغرافیہ، ساری چیزوں پر آپ کو مہارت تھی. حضرت شاعرہ بھی تھی اور حضرت ابو بکر سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا. آپ کی چوتھی بیوی کا نام ام المؤمنین سیدہ حفصہ تھا. حفصہ بنت عمر رسول اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھی. انہیں کی طرف کنیت کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم ابو حفص اپنا نام پکارا کرتے تھے کنیت کے طور پر. پھر اس کے بعد ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ، ان سے آپ کی شادی 3 ہجری میں ہوئی. اور 3 ہجری ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. یہ بھی بڑی عمر کی خاتون تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسائل دریافت ہوئے ہیں، حدیث میں ان کی اہمیت ہے. پھر ام المؤمنین زینب بنت جہش، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، 7ویں نمبر کی. ان کی 5ویں ہجری میں شادی ہوئی تھی، 6 سال زندگی میں رہی. 21 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ام المؤمنین سیدہ جویریہ بنت حارث، ان سے بھی 5 ہجری میں شادی ہوئی، 6 سال زندگی میں رہی. 56 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے رشتے کے، بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے.
ام حبیبہ ایک بڑے لیڈر کی بیٹی تھی، جب آپ کی شادی ہوئی 7 ہجری میں، 4 سال آپ کی زندگی میں رہی۔ پھر ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی، ان کی شادی بھی 7 ہجری میں ہوئی، یہ بھی آپ کی زندگی میں 4 سال تھی، 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ یہ سب سے آخری بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 7 ہجری میں ہوا، 4 سال تھی، 51 سال میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تفصیلات تھی امہات المؤمنین کی، ضرورت کے لحاظ سے آگے اب پڑھتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھائیے۔ نام 11 بیویوں کے نام یاد ہونے چاہیے، یا آسانی سے یاد کر لے سکتے ہیں جی۔ تحویل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ہجرت کا دوسرا سال تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہجرت کے دوسرے سال کے بعد میں بتایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں، 3 حالات تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رمضان میں انتقال ہوا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ یہ تیسرے سال میں فاطمہ کا نکاح ہوا، دوسرے سال حضرت علی سے، پھر رقیہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا انہوں نے رمضان میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کے انتقال کے بعد آپ نے ام کلثوم سے نکاح کیا۔ یہ موٹی موٹی باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ 3 بیٹیوں میں بڑی بیٹی کا نام، رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیوں کی حالت لکھیں۔ بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، بڑی بیٹی کا نام زینب تھا، ہاں ان کے شوہر تھے عاص، حضرت عاص بن وائل۔ روزے دار زکوٰۃ کی فرضیت، روزہ و زکوٰۃ کی فرضیت۔ ماہ شعبان میں رمضان کے روزے، زکوٰۃ، صدقہ، فطر اور دن کی نمازیں فرض ہوئی۔ روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت، روزہ اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معاملہ فرضیت کے لحاظ سے مکے میں ہی ہو چکا تھا، کیونکہ زکوٰۃ کو تیسرا رکن بتاتے ہیں، لیکن تفصیلات مدینہ میں بتائی گئی، تو اس لیے زکوٰۃ کو ترتیب میں تیسرے نمبر پہ رکھا جاتا ہے اور روزے کو چوتھے نمبر پہ۔ لیکن یہاں پر بھی روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت میں ماہ شعبان میں رمضان کے روزے، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عیدین کی نمازیں فرض ہوئی، یعنی یہ دوسرے سال کے ہی اعمال میں سے شمار ہے۔ رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے، صدقہ زکوٰۃ بھی فرض ہوئے، عید الفطر کے لحاظ سے فطرے کا صدقہ دینا بھی اسی وقت طے پایا گیا، نماز وغیرہ کے مسائل بھی اسی ساتھ پیش آئے۔ یہ سارے واقعات 2 ہجری کے ہیں جی۔ قبلہ، تحویل قبلہ، تحویل کے معنی بدلنا، عربی میں کہتے ہیں حولا یحول تحویلا، کسی چیز کو بدلنا، تحویل کرنا۔ تو قبلے کو جو پہلے شمال کی طرف تھا اس کو بدل کے جنوب کی طرف کر دیا گیا۔ شمال کی طرف مسجد اقصی تھی، اس طرف قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبان میں مسجد اقصی کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ عبان اس جگہ کا نام ہے، مسجد اقصی کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ دیا گیا جہاں پر اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد قباء میں فجر اور مسجد قبلتین میں عصر 2 قبلوں کے ساتھ ہوئی۔ مسجد قبلتین میں عصر اور
جو قبلوں کے ساتھ ہوئی. کیا مطلب؟ مسجد دو پہلے ایک نماز میں آپ خانے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، پھر جب حکم آیا تو نماز کی حالت میں ہی آپ نے اس کو چینج کر دیا قبلے کو. ایک نماز میں دو قبلوں کے لحاظ سے اس میں پڑھا، اس مسجد قباء میں اور مسجد قبلتین میں ایسا واقعہ پیش آیا. دو قبلوں کے ساتھ ہوئی. تو ایک طرف مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، پھر حالت نماز میں خانے کعبہ کی طرف. بعض روایتوں میں ظہر کا وقت ہے، یہاں پر انہوں نے اثر کا لکھا ہے، بعض تحقیق کریں گے اس پر. بنو قینقاع کی غداری. مکے میں مدینے میں یہودیوں کی آبادیاں تھیں. مدینے میں یہودیوں کی آبادیاں تھیں اور ان کے بڑے بڑے قبیلے 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کی آبادی اہل مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اور پرانے لوگ تھے وہ لوگ. بنو قینقاع، ایک بنو نذیر دوسرا قبیلہ، اور ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. 3 قبیلے تھے جو مکے میں رہتے تھے. ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، دھوکہ دیا. ایک مسلم عورت کو انہوں نے برہنہ کر دیا تو انہیں جلا وطن کر دیا گیا. تو مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بے حرمتی کی، تو اس کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ انہیں مکے سے مدینے سے باہر نکال کر دوسری جگہ بھیج دیا. یہ بڑا قبیلہ تھا، بنو قینقاع تھا. ان سے بہت سارے اگریمنٹ ہوئے تھے. ان اگریمنٹوں میں انہوں نے دھاندلی کی، اگریمنٹوں کو انہوں نے توڑ دیا، وعدے کو توڑ دیا، نقض عہد کیا. نقض کے معنی توڑنا، عہد کے معنی وعدہ. وعدے کو توڑ دیا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا، ان کو وہاں سے باہر کیا گیا. بنو قینقاع 3 قبیلوں کے نام یاد رکھیے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. تینوں کو بھی مدینے سے نکالا گیا. دوسرے سال جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا وہ جنگ بدر کا تھا. جنگ بدر کا واقعہ رمضان میں پیش آیا. رمضان کی 17 تاریخ یاد رکھیے. اگر آپ کو سوال آ سکتا ہے جنگ بدر کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا، سوال آیا تو آپ کو 17 تاریخ ہے، 15 ہے، 19 ہے، تو آپ کو صحیح تاریخ لکھنا پڑے گا. صحیح تاریخ ہے رمضان کی 17 جنگ بدر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 جان نثار تھے. کتنے صحابہ کی تعداد جنگ میں شریک ہوئی تھی؟ تو یہ تعداد بھی یاد رکھیے، 313 صحابہ کا یہاں پر ذکر ہے. اگر آپ کو بتایا گیا 320، 315 تو صحیح جو عدد ہے اس پر آپ کو نشان لگانا پڑے گا. اور قریش کے کتنے لوگ تھے؟ 1000. قریش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے تو ان کا لشکر 1000 لوگوں پر مشتمل تھا، مگر شکست قریشی کو ہوئی. تو اس میں کون ہار گئے؟ کفار ہار گئے، کفار مکہ ہار گئے، اور ان کے 1000 میں سے 70 افراد مارے گئے، قتل ہوئے. اور مقتولین میں جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے اس جنگ میں مارے گئے. مارے جانوں میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ بڑے بڑے لوگ تھے. نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قید کر کے مارا گیا. یہ مشرکین کے بڑے بڑے 70 لوگ تھے، جس میں سے چند کا نام یہاں پر ذکر کیا گیا. کچھ کو قید میں لایا گیا، کچھ کو مارا گیا. 70 افراد مارے گئے. مشرکین میں قید ہوئے 14 مسلم شہید ہوئے. 14 مسلمانوں کی تعداد اس میں شہید ہوئے 313 میں سے.
مسلمانوں کا روپ بڑھ گیا، مشرکین مکہ رسوا ہوئے۔ اب اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی اور ابو جہل کو دو نوجوان صحابہ نے مارا، جن کا نام معاذ اور معوذ تھا۔ معاذ اور معوذ نے انہوں نے اس کو مارا ابو جہل کو، اور امیہ ابن خلف کو حضرت بلال نے مارا، کی تفصیلات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جنگ بدر کا واقعہ سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا، تو اس میں ان کے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آئے، نوٹ رکھیے۔ اس کے بعد نکاح شعبان میں ہجرت کا تیسرا سال کی کیا کیا اہم واقعات ہیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ نکاح شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حفصہ بنت عمر سے نکاح ہوا۔ رمضان میں زینب بنت خزیمہ سے، بعض روایات کے مطابق ذی قعدہ میں زینب بنت جہش سے نکاح ہوا۔ تو آپ کے جو نکاح ہوئے ہیں ایک ہی سال میں، سب سے پہلے حفصہ سے ہوا، پھر حفصہ کے بعد دوسرا نکاح زینب بنت خزیمہ سے ہوا۔ یہ زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی خاتون تھی۔ بعض روایت کے مطابق ذی قعدہ میں زینب بنت جہش کا نکاح ہوا۔ 3 نکاح ہوئے۔ ربیع الاول میں عثمان غنی قوم کلثوم سے نکاح ہوا۔ رمضان میں حسن علی کی ولادت ہوئی۔ یہ مشہور واقعات ہیں کہ حضرت عثمان کا نکاح کلثوم سے کیوں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا جنگ بدر کے موقع پر۔ تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ سے آپ کی شادی کرا دی تھی۔ یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا ہے، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، نورین، 2 نور۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی 2 رخت جگر بیٹیوں کے آپ شوہر تھے، یہ کہا گیا۔ ایک منٹ، وسلم کا جی ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہوا عثمان غنی سے، کس کے انتقال کے بعد ہوا بتائیے؟ کس کے انتقال کے بعد ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہوا؟ کس بیٹی کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا نکاح ہوا؟ بولیے بھائی۔ رقیہ جی، رقیہ رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کس سے نکاح ہوا؟ ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے۔ ام کلثوم سے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال کب ہوا؟ جنگ بدر کے موقع پر۔ جنگ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا جی۔ اور رمضان میں حسن بن علی کی ولادت ہوئی۔ حسن بن علی حضرت فاطمہ کے بیٹے، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی پیدائش ہوئی تیسرے سال۔ ٹھیک ہے، یہ موٹی باتیں ہیں، اس میں بتایا گیا۔ حجاب کی آیت کا نزول، حجاب کہتے ہیں پردے کو، حجاب کہتے ہیں پردے کو۔ پردے کی آیت کب نازل ہوئی؟ اس میں بتایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن
من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن. ہاں ہاں فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. مومنوں سے کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے یدنین علیہن اپنے اوپر پردے ڈال دیں، جلابیب اوڑنیاں ڈال دیں اپنے اوپر. یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس سے نہ پہچانی جائیں گی. اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اسے تکلیف نہیں دی جائے گی، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے کہ اس میں تم سے کہیں کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا. تو پردے کا حکم چہروں پر پردہ اور سیروں پر کپڑا ڈالنے کا حکم یہاں پر دیا گیا ہے اس آیت میں. جی کیا بھیا ایسے نہیں. مشرکہ عورتوں سے نکاح کی حرمت. اس سال بتایا گیا کہ اب تک جو نکاح ہو گئے تھے یا پہلے سے جو مشرکہ عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں برقرار تھیں وہ تو ویسی رہیں گی، لیکن نئی مشرکہ عورتوں سے منع کر دیا گیا. مشرکہ عورتیں مومن مرد سے شادی نہیں کر سکتی. مومن مرد مشرکہ عورت سے، مشرکہ عورت مومن عورت مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی. قرآن نے صاف طور پر اس کا حکم دیا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. جب تک مشرکات ایمان نہ لے آئے، شرک کرنے والی عورتیں، ان سے مسلمانوں کا نکاح غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں قرار دیا گیا ہے. جب مسلمان کی تعداد بڑھ گئی اور پہلے سے جو لوگ مسلمان تھے اور ان کی بیویاں کافر تھی، ان کو چھوڑ دیا گیا. نئی شادیاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا. جو پہلے سے تھے ان کو برقرار رکھا گیا، وہ اپنے نکاح پر برقرار تھے. اس میں کسی کو توفیق ہوگی تو وہ ایمان لانی ہے. پھر اس کے بعد اسی سال شراب کی حرمت بھی ہوئی. اسی سال شراب کی حرمت بھی ہوئی، تیسرے سال. شراب عرب معاشرے میں ایک بیماری تھی، اور ان کا مزاج گھر گھر شراب پینے، جمع کرنے، بنانے، ذخیرہ اندوزی کرنے اور سپلائی کرنے کا کام بہت زیادہ تھا. اور پرانی شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی. شاعری، شراب کے اوپر شاعری کیا کرتے تھے، اور ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا. تو اس میں حرام قرار دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ عمل کیا کہا گیا؟ اے مومنو، شراب، جوا، پانسا نکالنا اور بتوں کے اوپر بتوں کو مدد مانگنا یا بتوں کے نام پہ نکالنا، یہ سب گندگیاں ہیں، شیطان کی عمل، یہ شیطان کا عمل ہے. حکم دیا گیا فاجتنبوہ، آپ ان سے بچو. ان سے بچو کا مطلب اس کو عمل انجام مت دو. حکم ہے، امر کا صیغہ ہے فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں ایسا کرنے سے کامیابی نصیب ہو. یہ پرانی آیت ہے سورہ مائدہ کی. سورہ مائدہ کی آیت پر 90 میں اس تمام چیزوں کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ حرام چیزیں ہیں. جوا، بتوں کے اوپر کوئی چیز چڑھاوا کرنا، فال نکالنا، جوا کھیلنا، یہ سب چیزیں بنا ہے، حرام ہے، اس سے بچو. پھر اسی سال جنگ احد ہوئی. اسی سال جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد 6 شوال کو مدینے میں، رمضان کے ایک ہفتے کے بعد.
رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، تو شوال کے پہلے ہفتے کے بعد مدینے کے شمال میں تقریباً 5 کلومیٹر پر واقع بہت پہاڑ ہے، جس طرف قبلہ ہے اس کے اپوزٹ سائڈ وہ شمال کا علاقہ کہلا ہے، اور جو قبلہ ہے وہ جنوب کا علاقہ ہے۔ تو مکے کے خانہ کعبہ کے بالکل اپوزٹ، اگر آپ مین دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو سامنے جب نکلیں گے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو آگے سڑک پر جائیں گے تو آپ کو احد کا پہاڑ بھی دکھائی دے گا، بہت بڑا پہاڑ ہے، 5 کلومیٹر پر واقع ہے۔ تو اس کے دامن میں یہ جنگ ہوئی اور 3,000 کفار آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، 3,000 کفار آئے تھے۔ کیوں کہ ان کو 1 سال پہلے دوسری ہجری میں سخت ناکامی ہوئی تھی، کفار مکہ کو 70 لوگ ان کے مارے گئے تھے اور 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی تھی، تو وہ اس کا انتقامی کاروائی لینا چاہ رہے تھے، بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ اس بدلے کے لیے وہ اپنے ایک لشکر کو تیار کیے، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیے، چندہ کیے، لوگوں کو جمع کیے، 3,000 تک کا لشکر جمع ہو گیا، بہت بڑا لشکر تھا۔ اور ادھر مسلمانوں کے پاس سے صرف 700 مسلمان جمع ہوئے، 700 مسلمان جمع ہوئے جن کی تعداد کم تھی ان کے مقابلے میں۔ ویسے تو مسلمان 1,000 کی تعداد میں جمع ہوئے، لیکن منافقوں کے سردار نے عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے لوگوں کو نکال لیا اور لے کر ساتھ پہ چلا گیا، تو مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، پہلے تو مسلمان جیت رہے تھے جنگ، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کیا تھا، 50 تیر انداز تھے، ان کو وہاں پر پہاڑ کے اوپر جبل رومات کہتے ہیں، رومات کا مطلب تیر اندازی کرنے والے، رامی کہتے ہیں تیر اندازی کرنے والے، اس کی جمع ہے رومات۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ، رومات کہتے ہیں تیر اندازی کرنے والوں کا پہاڑ۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اسٹریٹجی چال کے لحاظ سے 50 صحابہ کو اس پر متعین کیا تھا، کہا تھا کہ تم لوگ یہاں پر کھڑے رہنا، تو اگر مسلمان جیت بھی گئے جنگ تو تم یہاں سے نہیں ہٹنا، ہار بھی گئے تو یہاں سے نہیں ہٹنا۔ ان کو نصیحت کی تھی، تلقین کی تھی، لیکن دیکھا کہ مسلمان تھوڑی وقت پہ کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، مسلمانوں کو غلبہ ہو رہا تھا۔ تو جبل رومات میں سے 50 تیر انداز میں سے 40 نیچے اتر گئے، بولنے لگے اب تو کامیابی مل گئی، تو اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے، تو اتر گئے۔ تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اہتمام نہیں کیا، نکلنے کی وجہ سے سخت جنگ ہوئی، اور خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن جبیر جو ان کے سردار تھے اور وہاں سے آئے ہوئے تھے اور اس تیر کے جبل رومات کے ذمہ دار تھے، لوگوں نے ان کو روکا لیکن وہ سنے نہیں اور وہاں سے چلے گئے۔ تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، ان 8-10 صحابہ کو قتل کیا، پھر پیچھے سے حملہ کر کے سارے مسلمانوں کی فوج کو تتر بتر کر دیا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ ٹھیک، آگے بڑھیے اس کو۔ یہاں نقشے میں بتایا گیا ہے، یہ سامنے کا جو حصہ ہے یہ جبل احد ہے، اور اس کے بالکل مقابلے میں جبل رومات ہے، چھوٹا سا پہاڑ ہے، یہ بڑا پہاڑ ہے، یہ چھوٹا سا پہاڑ ہے جو اس کے مخالف سمت میں ہے۔ اس کے بیچ میں جو میدان ہے وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی، اس میدان میں لڑائی ہو رہی تھی۔ تو جب صحابہ اتر کر اس میدان میں گئے
اور پیچھے سے یہ حصہ خالی ہو گیا جبل رماد کا، تو ادھر درے میں سے ایک درہ تھا، وہ درے میں سے خالد بن ولید آئے اور اس پر مسلمانوں پر حملہ کیا، یہاں نشان دکھائی دے رہا ہے، اس نشان پر انہوں نے حملہ کیا، تو اس طرح سے مسلمان اس میں تتر بتر ہو گئے، ان کا نقصان ہو گیا، سخت ایک طرف مشرکوں کی جماعت تھی، ایک طرف مسلمانوں کی جماعت تھی، تو جس طرف مسلمانوں کی جماعت تھی خالد بن ولید پیچھے سے لشکر لے کر آئے اور ان پر اس پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بڑی تعداد 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت ہی سخت نقصان ہوا، تو یہ چیزیں جنگ احد کی واقعات ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو یہاں تک پوچھ لیجیے، کوئی سوال ہے تو یہاں تک پوچھ لیجیے۔ جی اختی